کہ ایک دن ایسے ہوا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں حضرات چلے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ کہاں چلے گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا، آپ ادھر دیکھیں، ادھر کسی کو نہیں دیکھنا، آپ ادھر، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ نے ادھر نہیں دیکھنا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھا گھر کے اندر مہمان آگے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضرت علی بڑے خوش، ابو بکر صدیق آئے، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان ذی النورین، پھر میرے گھر میں وہ مہمان آگے ہیں جو معراج کی رات اللہ کے مہمان بنے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آگے، اہلا و سہلا، بڑا ماشاءاللہ، آپ خود اندازہ لگا لو، خود اندازہ، ہمارا کوئی استاد پیر و مرشد ہمارے گھر پہ آ جائے تو جن کے گھر میں حضور آگئے صلی اللہ، حضرت علی بھاگتے ہوئے گئے فوراً فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، مہمان آئے ہیں، مہمان آگئے ہیں جی مہمان، ان کے لیے کھانا شانا تیار کرو، کھانا تیار کرنے سے پہلے کوئی گھر میں چیز ہو وہ دے دو، ان کے آگے رکھے۔ یہاں سے مسئلہ بھی بیان کیا علماء نے کہ گھر میں مہمان آئے، جب تک کھانا تیار ہوتا تب تک کوئی چیز آگے رکھ دینی چاہیے جب تک کھاتے رہے۔ مثال کے تو آج کل کے موسم میں مونگ پھلیاں ہو گئی، چنے ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں رکھ دی جائیں تاکہ مہمان کے سامنے جب یہ چیزیں رکھیں گے تو مہمان سمجھے گا کہ میری وجہ سے میزبان خوش ہوا ہے، میری آمد کی اس کو خوشی ہوئی ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضرت شہد ہے۔ انہوں نے ایک پلیٹ، سفید چمکدار پلیٹ لی، اس پلیٹ کے اندر شہد ڈالا۔ میں اپنے انداز میں کہتا ہوں، میری طرف دیکھنا، پلیٹ چمکدار کیوں نہ ہوتی کہ اس پلیٹ کو فاطمہ الزہرا کے ہاتھ لگے ہیں۔ آئے خیر، میری اور آپ کی بیٹی بہن بیوی پلیٹ دھوئے، اور ایک وہ پلیٹ ہے جس کو حضور کی بیٹی دھوئے۔ فاطمہ الزہرا نے پلیٹ دھوئی صاف کر کے، سفید پلیٹ، اس میں شہد ڈالا، حضرت علی لے آئے، آ کر حضور علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شہد جب سامنے آیا، حضور نے شہد کے اندر انگلی لگائی، سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہد کے اندر انگلی لگائی، پھر میں اہل ذوق کی زبان میں کہتا ہوں، یہ وہ انگلی شہد کے اندر لگی ہے جو زمین پر ہلتی ہے، اللہ آسمان کے چاند کو ٹکڑے کر دیتا ہے۔ حضور نے انگلی لگائی، لگا کر آپ علیہ السلام نے شہد چاٹا۔ شہد چاٹتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ہمارے سامنے ایک پلیٹ ہے سفید، یہ سبق آپ نے یاد کرنا ہے۔ دوسرا اس میں شہد ہے، تیسرا شہد کے اندر ایک باریک سا بال تھا، یہ بال ہے، ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے بال، باریک سا بال ہے۔ تین چیزیں ہمارے سامنے، ان تین چیزوں کے اوپر سارے حضرات تین تین باتیں کرو۔ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا تو صحابہ کہتے ہیں، جس مجلس میں ابو بکر ہوتے تھے امام الصحابہ، تو وہاں پر ہم نہیں بولتے تھے، ہماری نظریں ابو بکر کی طرف ہوتی تھی کہ پہلے ابو بکر بولے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، حضور میں یہ کہتا ہوں، یہ جو پلیٹ سامنے رکھی نا، پلیٹ، اس پلیٹ کی چمک، اس کی سفیدی، اس کی یہ سفید روشنی، اس سے بھی زیادہ سفید چمکدار روشن وہ ایمان ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ وہ ایمان اس پلیٹ سے بھی زیادہ چمکدار اور روشن ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اور میں ابو بکر یہ کہتا ہوں کہ جو اس پلیٹ میں شہد ہے، نمبر 2، جو پلیٹ میں شہد ہے، تو اس ایمان کو اپناتے ہوئے، اس ایمان پر چلتے ہوئے اتنا مزہ آتا ہے ایمان والے کو کہ اتنا شہد میں مزہ نہیں آتا جتنا ایمان میں مزہ آتا ہے۔ اور تیسرا جو اس میں بال ہے، میں ابو بکر یہ کہتا ہوں کہ اس ایمان کو بنانا، ایمان بچانا، خاتمہ بالخیر ایمان پہ ہو جانا، ایمان کو ساتھ لے کر جانا، یہ اتنا باریک اور نازک کام ہے، جس طرح ایک بال باریک ہے، اس بال سے بھی زیادہ باریک اور نازک کام۔ یہ ایمان ایسی چیز ہے
حکیم الامت مولا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے فرمایا، مولا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ قیامت والے دن جب ایمان والا پلسرات سے گزرے گا، ایمان والا پلسرات سے گزرے گا، کسی وجہ سے کچھ تھوڑی سی رکاوٹ رکے گا تو جہنم پناہ مانگے گی، کہے گی جلدی کر میرے اوپر سے گزر، تیرے ایمان کے نور کی وجہ سے میں ٹھنڈی ہو رہی ہوں۔ تو وہاں جلندری صاحب نے استدلال کر کے فرمایا، میں یہ کہتا ہوں، مولا جلندری کے الفاظ سنا رہا ہوں میں آپ کو، انہوں نے فرمایا میں یہ کہتا ہوں اللہ اکبر کہ ساری دنیا جہنم سے پناہ مانگتی ہے، کس سے پناہ مانگتی ہے؟ اور جہنم ایمان والے کے ایمان کے نور سے پناہ مانگتی ہے۔ کتنی قیمتی چیز ہے ایمان۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمر یہ کہتا ہوں یہ جو پلیٹ کی سفیدی اور چمک ہے نا، اسی طرح دنیا کی یہ دنیا، یہ دولت، یہ عہدے، یہ دنیا کی بادشاہی، یہ بھی پلیٹ کی طرح روشن اور چمکدار ہے، کھینچتی ہے، بھاگ کے جاتا ہے آدمی۔ اور یہ اتنا میٹھا ہے نا، یہ دنیا اتنی میٹھی ہے کہ اتنا شاید میں مزہ نہیں آتا جتنا اس دنیا میں مزہ آتا ہے۔ اور پھر اس میں جو بال ہے، میں عمر یہ کہتا ہوں کہ جس کو دنیا کے اندر حکومت مل جائے، جس کو دنیا کی دولت مل جائے، جس کو دنیا کی بادشاہی مل جائے، تو بادشاہ بننے کے بعد، حکمران بننے کے بعد عدل و انصاف کرنا اس بال سے بھی زیادہ باریک اور نازک کام ہے۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے نمبر پہ آگے، آپ نے عرض کی آقا میں عثمان یہ کہتا ہوں یہ جو پلیٹ کی چمک ہے، یہ آج کے عنوان کے مطابق، بچوں آپ سیدھے کے بیٹھو، کیا کر رہے ہو؟ آپ نے اپنی مجلس لگائی ہے یار، تُس اپنا جلسہ بنایا ہوئے، ادھر دیکھو۔ فرمایا یہ جو علم، یہ جو قرآن اللہ نے آقا آپ کی وساطت سے ہمیں دیا ہے، اس کی روشنی اور چمک اس پلیٹ کی چمک اور روشنی سے بھی زیادہ ہے۔ العلم نور من الہی، یہ دین کا علم اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور ہے۔ اور اس علم کو پڑھتے ہوئے، اس کو پر عمل کرتے ہوئے اتنا مزہ آتا ہے، اتنا شاید میں مزہ نہیں جتنا اس میں مزہ ہے۔ لیکن اس علم پر عمل کرنا، علم کے مطابق زندگی گزارنا اتنا نازک کام ہے، اتنا باریک کام ہے، خطرناک کام ہے۔ جس طرح یہ بال باریک ہے، اسی طرح یہ کام بھی باریک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ واقعہ سن رہے ہیں یا شاید کا مزہ لے رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضور میں بھی کہنا چاہتا ہوں۔ جی علی کہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں علی یہ کہتا ہوں یہ جو پلیٹ کی سفیدی اور چمک ہے نا، اس سے بھی زیادہ چمک اور نور اور روشنی اس مہمان کی پیشانی میں ہوتی ہے جو مہمان آتا ہے۔ اور مہمان کی خدمت کرتے ہوئے میزبان کو اتنا مزہ آتا ہے، اتنا شاید میں مزہ نہیں آتا جتنی مہمان کی خدمت کرتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ اور میں علی یہ کہتا ہوں کہ مہمان کو کما حقو خوش کرنا یہ اتنا نازک اور باریک کام ہے، جس طرح یہ بال باریک ہے نازک ہے، اسی طرح مہمان کو خوش کرنا بھی بڑا نازک اور باریک کام ہے۔ اندر سے پیغمبر کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغام آ گیا ابو جی، سبحان اللہ، آئے خائے خود اندازہ لگاؤ مسلمانوں، جب فاطمہ ابو جی کہتی ہوگی حضور کو تو کیا کیا تصورات ذہن میں آتے ہوں گے کہ میرا ابو کون ہے، میرا ابو کون ہے۔ آج کسی کا ابو حافظ قرآن ہو، مولوی ہو تو فخر سے کہتا ہے حاجی صاحب ہو تو میرے ابو جی ہیں، جی قرآن پڑھنے والا ہو میرے ابو جی ہیں، جن کے ابو جی امام الانبیاء صلی اللہ
میں فاطمہ بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ تو بھی بول. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرنے لگی ابو جی یہ پلیٹ کی سفیدی اور چمک اس کے اندر اتنی چمک اور روشنی نہیں ہے جتنی عورت کے حیا کے اندر نور روشنی اور چمک ہے. آئے خائے پھر خود بھی کتنی باحیا تھی نا کہ وہ فاطمہ جس کو سورج کی آنکھوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا, وہ فاطمہ الزہرا. فرمایا علی جب میں دنیا سے جاؤں گی تو میرا جنازہ رات کو اٹھانا تاکہ کسی کی نگاہ نہ پڑے میرے جنازے کے اوپر. علی چاروں طرف میرے جنازے کی چارپائی کے چاروں طرف لکڑیاں کھڑی کر کے اوپر چادر ڈالنا تاکہ کسی کو محسوس نہ ہو فاطمہ کا جسم کتنا ہے. یہ جو شہد ہے پلیٹ کے اندر میں فاطمہ یہ کہتی ہوں عورت کو پردہ کرتے ہوئے اتنا مزہ آتا ہے, اتنا شہد کھاتے ہوئے مزہ نہیں آتا جتنا پردہ کرتے ہوئے مزہ آتا ہے. آج کی عورت کو کس میں مزہ آتا ہے؟ فیشن میں مزہ آتا ہے, استغفر اللہ. بیوٹی پارلر کرنے میں مزہ آتا ہے, استغفر اللہ. لیکن فاطمہ الزہرا کیا کہہ رہی ہے کہ شاید میں اتنا مزہ نہیں جتنا عورت کو پردے میں مزہ آتا ہے. اور پردہ کرنا شرعی پردہ یہ اتنا نازک کام ہے, اتنا باریک کام ہے کہ یہ بال سے بھی زیادہ نازک اور باریک کام ہے. آگے آسمان سے جبریل علیہ السلام. کون آ گیا؟ جبریل علیہ السلام. حضور اجازت ہو تو میں بھی 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں. میں بھی 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں, بس ختم کر دیں, آپ کو جنت میں پہنچا کر چھوڑوں گا انشاءاللہ. جو جنت جانا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے, سب جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ, عمل کریں گے نا انشاءاللہ. جبریل امین علیہ السلام آگے. جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آقا میں یہ کہتا ہوں جبریل یہ جو پلیٹ کی سفیدی اور چمک اور روشنی ہے اس سے بھی زیادہ چمکدار, اس سے بھی زیادہ سفید وہ دین اسلام ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. اور اس پلیٹ میں جو شہد ہے, شہد دین اسلام کے اوپر چلنے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ شہد کھانے میں اتنا مزہ نہیں جتنا اسلام کے اوپر چلتے ہوئے مزہ آتا ہے. دن بدن ترقی ہو اسلام کے اندر, آگے جائے, آگے بڑے عمل کے اندر. یہ اتنا نازک کام ہے, اتنا باریک کام ہے کہ یہ بال سے بھی زیادہ باریک اور نازک کام ہے. امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا سنو میرے صحابہ, سنو میرے صحابہ, میں بھی تمہیں سناتا ہوں 3 باتیں. یہ جو پلیٹ کی سفیدی اور چمک ہے اس سے بھی زیادہ سفید اور چمکدار اللہ کی محبت ہے جو اللہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے. اللہ کی محبت. فرمایا اللہ کی محبت, اللہ 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 سبحان اللہ الحمدللہ اللہ 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 کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سے محبت کرنے والوں کو اتنا مزہ آتا ہے, اتنا شہد کھانے میں مزہ نہیں آتا. اور میں آپ ایسا میں یہ کہتا ہوں کہ پھر یہ اللہ اللہ کی محبت میں آگے بڑھنا یہ اتنا نازک اور باریک کام ہے